بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ۔ میدان محشر کی طویل ہولناکیوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ جلد حساب کتاب کے مرحلے سے نمٹ کر لوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچیں اور انتظار کی زحمت ختم ہو۔ چنانچہ وہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گے، مگر وہ معذرت کریں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت پیش کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے۔ وہ سب سفارش کرنے کی ہمت نہ کر پائیں گے۔ آخر میں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سرور کائنات، فخر دو عالم، شفیع اعظم، صاحب مقام محمود، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا ہے، یعنی آپ کو کسی پوچھ گچھ کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ اب آپ اپنے پروردگار کے روبرو ہماری سفارش فرمائیے۔ کیا نہیں دیکھتے ہم کس حال میں اور ہمارا حال کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ان لوگوں کی درخواست پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش خداوندی کے نیچے جا کر پروردگار عالم کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اسی وقت آپ کے دل پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے شاندار الفاظ اور تعبیرات کا القاء فرمائیں گے جو اس سے پہلے کسی کے خواب و خیال اور تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ایک عرصہ دراز تک جس کا علم اللہ ہی کو ہے، آپ سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے رہیں گے۔ پھر رحمت خداوندی کو جوش آئے گا اور آواز دی جائے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش فرمائیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ سر اٹھائیں گے اور سب سے پہلے اپنی امت کا حساب کتاب جلدی شروع کیے جانے کی درخواست کریں گے۔ حساب کتاب شروع کرانے کی سفارش، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند ترین مقام محمود ہے۔ شفاعت کی اقسام۔ مشہور شارح حدیث قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، میدان محشر کی ہولناک نجات اور حساب کتاب جلد شروع کرانے کی سفارش، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 2، بہت سے اہل ایمان کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرانے کی شفاعت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 3، بہت سے ایسے اہل ایمان کے لیے شفاعت کے جن کو جہنم کی سزا سنائی جا چکی ہوگی مگر ابھی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، یہ شفاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور بعض دیگر نیک ایمان والے لوگ بھی متعلقین کے لیے کریں گے، جیسے حفاظ قرآن اور شہید وغیرہ۔ نمبر 4، ان مومنوں کے لیے شفاعت جو اپنی بد عملیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان سے بتدریج ہر ایک کو انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور دیگر مومنوں کی سفارش سے جہنم سے خلاصی دی جائے گی۔ نمبر 5، جنتیوں کے لیے درجات میں اضافے کی شفاعت، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقسام پر مزید 4 قسموں کا اضافہ فرمایا ہے، یعنی اس میں نمبر 6 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت کا فرمانا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں سب سے پہلے اپنی امت کو داخل کرانے کی سفارش فرمانا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے متعلق جنت میں داخلے کی سفارش کرنا جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں گی، جنہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص کے متعلق سفارش فرمانا جس نے صرف کلمہ پڑھا ہوگا لیکن کوئی عمل صالح اس کے پاس نہ ہوگا۔ اس طرح شفاعت کی کل 9 اقسام ہو گئی ہیں۔ عام طور پر احادیث شفاعت میں راویوں نے درمیانی واقعات کی کڑیاں چھوڑ دی ہیں، اور حدیث پڑھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں ہی گناہ گار امتیوں کے جہنم سے نکالنے کا عمل شروع ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے شفاعت کبریٰ ہوگی، جس کے بعد حساب کتاب، وزن، اعمال وغیرہ کے مراحل پیش آئیں گے، تاکہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، اور پھر بالآخر گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جسے قبول کیا جائے گا، اور کوئی ادنا سے ادنا امتی بھی جہنم میں باقی نہیں رہے گا۔